لا إلا الله محمد رسول الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج کا ہمارا درس خصوصی درس ہے، عید پہ لوگوں کا فوتگی والے گھر تعزیت کرنے کے حوالے سے ہے، اور یہ بڑا اہم درس ہے۔ اس حوالے سے تو ہر آدمی اس درس کو سنے، اور لائیو چل رہا ہے، اور اس کو پھر آگے اس فتنے کو روکنے کے لحاظ سے آگے شیئر کرے، تاکہ ایک جو کبھی عمل لوگوں میں رائج ہے، رسماً جو کیا جاتا ہے، جس کا شریعت سے تعلق نہیں بلکہ شریعت روکتی ہے، تو اس پیغام کو تاکہ گھر گھر تک پہنچایا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی فوت ہو جاتا ہے، وہ آدمی دکھی ہے، اس سے تعزیت کی جائے، اس کا دکھ بانٹا جائے، اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ اب یہ کہ شرع مطہرہ کے اندر تعزیت کب کرنی چاہیے، کتنے دن کرنی چاہیے اور کب نہیں کرنی چاہیے، اس حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہے۔ تعزیت مسنون ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو اپنے بھائی مسلمان کی مصیبت میں تعزیت کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا، عزت کا جوڑا پہنائے گا۔ اس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا، اور دوسری حدیث جو ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے، جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے اسے اسی کی مثل ثواب ملے گا۔ تعزیت کا وقت موت سے 3 دن تک ہے، اس کے بعد مکروہ ہے، غم تازہ ہوگا، مگر جب تعزیت کرنے والا یا جس کی تعزیت کی جائے وہاں موجود نہ ہو، یا موجود ہے مگر اسے علم نہیں، تو بعد میں حرج نہیں۔ تو اب اس مسئلے کی واضح سمجھ آ گئی، اور یہ رد المختار اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے کہ مرنے کسی کے فوت ہونے کے بعد سے لے کے 3 دن تک تعزیت ہے۔ تعزیت یہ ہے کہ اس کے دکھ کو بانٹا جائے، اس کے دکھ میں شریک ہو اور اس کو تسلی دے، اور صبر کے جملے بولے۔ یہ 3 دن تک ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو باہر تھا، یعنی جب فوتگی ہوئی وہاں وہ موجود نہیں تھا، وہ 10ویں دن آیا، 20ویں دن آیا، 40ویں دن آیا۔ اب جب وہ آئے گا تو وہ آ کے تعزیت کر سکتا ہے، جو بعد میں آئے گا وہاں موجود نہیں تھا۔ تیسرا وہ ہے کہ ایک آدمی وہاں موجود تھا لیکن اس تک اطلاع نہیں پہنچی، اعلان ہوا، اسے پتہ نہیں چلا، بعد کو اسے پتہ چلا بھائی وہ فلاں کا تو بھائی فوت ہوا ہے، فلاں کا تو باپ فوت ہوا ہے۔ اب تیسرے دن کے بعد بھی وہ جا کے تعزیت کر سکتا ہے، جس کے علم میں پہلے نہیں تھا یا وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے علاوہ باقی لوگوں کا تعزیت کے لیے جانا یہ جائز نہیں ہے، اور بار بار جانا بھی ناجائز ہے، جائز نہیں۔ دفن سے بیشتر بھی تعزیت جائز ہے، مگر افضل یہ ہے کہ دفن کے بعد ہو۔ یعنی ایک آدمی فوت ہوا ہے، ابھی دفن نہیں ہوا، اس سے پہلے اگر کوئی جا کے تعزیت کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دفن کرنے کے بعد فوتگی والے گھر جایا جائے اور اس وقت تعزیت کی جائے۔ اولیاء میت جزا اور فضا نہ کرتے ہوں، ورنہ ان کی تسلی کے لیے دفن سے بیشتر ہی کرے۔ یعنی اگر وہ غم میں نڈھال ہیں تو پھر پہلے جا کے انہیں ان کے دکھ میں شریک ہو، اور پہلے بھی چلا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ بعد میں جائے۔ مستحب یہ ہے کہ میت کے تمام اقارب کو تعزیت کرے، چھوٹے بڑے مرد زن سب کو جا کے تعزیت کرے۔ ہاں جو آگے اگر کسی عورت سے تعزیت کرنی ہے تو اگر وہ اس کی محرم ہے جس سے اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا، تو پھر تو وہ براہ راست تعزیت اس سے بھی کر سکتا ہے، کسی عورت سے بھی کر سکتا ہے، اس کی بہن ہے اور ایسے رشتے ہیں تو وہ براہ راست عورتوں سے بھی تعزیت کر سکتا ہے، اور جن سے شریعت نے منع کیا تو ان عورتوں کو قریب جا کے تعزیت نہیں کر سکتا۔ ہاں باقی گھر کے جو افراد ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، ہر ایک سے تعزیت جو کرنا ہے
یہ جائز ہے اور تعزیت کرنی چاہیے۔ تعزیت میں کیا کہے؟ تعزیت میں یہ کہے اللہ میت کی مغفرت فرمائے اور اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپے اور تم کو صبر روزی کرے اور اس مصیبت پہ ثواب عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لفظوں سے تعزیت فرمائی۔ خدا ہی کا ہے جو اس نے لیا اور دیا، اس کے نزدیک ہر چیز ایک میعاد مقرر کے ساتھ ہے۔ مصیبت پر صبر کرے تو اسے دگنا ثواب ملے گا، ایک مصیبت کا دوسرا صبر کا، جزا فضا سے دونوں جاتے رہیں گے۔ اہو پکار کرے تو پھر تو ایک ثواب بھی نہیں، جو صبر کرے اسے صبر کا بھی ثواب ملے گا، اور جو اس کو تکلیف پہنچی ہے اور اس تکلیف کا بھی اسے ثواب ملے گا۔ میت کے اعزاء کا گھر میں بیٹھنا کہ لوگ ان کی تعزیت کو آئیں، اس میں حرج نہیں۔ مکان کے دروازے پہ یا شارع عام پہ بچھونا بچھا کر بیٹھنا بری بات ہے، پھر روڈ بلاک کر دے تو یہ منع ہے۔ شارع عام پہ نہ بیٹھے، دروازے کے درمیان میں نہ بیٹھے جس سے آتے جاتے لوگوں کو تکلیف ہو۔ میت کے پڑوسی یا دور کے رشتہ دار اگر میت کے گھر والوں کے لیے اس دن اور رات کے لیے کھانا لائیں تو بہتر ہے انہیں اصرار کر کے کھلائیں، یعنی مرنے والوں کو اصرار کر کے، یعنی محلے والوں کے ساتھ نہیں بھائی اب بابا فوت ہو جا کے لنگر کھا گئے نا۔ اب یہ ہے کہ رات دن کا کھانا جس گھر فوت کی ہوئی ہے، ہمسائے رشتہ دار وہ رات اور دن کا کھانا لائیں، اور فقط اتنا لائیں کہ جو فوت کی جس گھر ہوئی ہے وہ گھر کے افراد کھائیں، محلے اور بلادری کے لیے نہ لائیں، یہ منع ہے۔ فقط اس گھر والوں کے لیے اتنا لائیں کہ وہی کھائیں، باقی بلادری نہ کھائے، اور مستحب یہی ہے کہ کھانا ایک دن اور رات کا لایا جائے۔ اگر اس کے میت کے ترکے میں سے تیجے وغیرہ پہ کلوں پہ خرچ کریں تو پھر یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر نابالغ اس کی اولاد میں سے ہے تو پھر نہ کرے، اور تمام کی اجازت پہ ہی ورثاء اس کے ورثے سے مال کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اور پھر یعنی اس پہ بڑی تاکید کی جاتی ہے۔ ابھی ایک ہے ایصال ثواب، اس سے کوئی انکار نہیں، تیسرے دن چوتھے دن 40ویں دن کرے۔ ایک ہے کہ رسماً دیگوں کو پکانا، اہتمام کرنا، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں۔ اور جہاں اعلیٰ حضرت کے حوالے پیش کیے جاتے ہیں جی کلوں پہ جی لنگر ہو جی بڑا ثواب ہے، او بھائی ثواب ہے، وہ غرباء کو دینا ہے، امراء کو اغنیاء کو کھانا جائز ہی نہیں، ان کے لیے مکروہ ہے، یعنی کلوں پہ یا اس کے بعد یا پہلے بطور دعوت کر کے بلانا، اعلان کر کے بلانا اور ان کو اہتماماً وہ لنگر پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ غرباء میں بانٹا جائے، یعنی جو کام کرنے کے وہ نہیں کیے جاتے، اب تو یہ رسماً کیا جا رہا ہے، بطور رسم تو یہ بالکل ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہے، یعنی رسماً بھائی تیسرا دن ہے بھائی دیکھ پکانی ہے، اگر کڑا حلوے کا نہیں پکائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی اس کا بابا فوت ہوا ہے تو اس نے حلوہ تک نہیں دیا، چائے تک نہیں دی، تو یہ تو شریعت کہتی ہے پھر الٹا گناہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ یہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ اور اگر وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ غرباء کو دے، امراء کا تو کھانے کا حق بھی نہیں ہے کہ 3 دن تک اس کے مال سے اور وہ جو لنگر ہے اس کے کھایا جائے۔ اور یہاں ہے کہ 3 دن تک بیٹھے، اور 3 دن نہ بھی بیٹھے تو حرج نہیں، اور اگر 3 دن بیٹھتا ہے اور 3 دن جو ہے اس میں بھی لنگر نہ ہو، اہتمام نہ، ویسے روٹین کے مطابق اگر چائے پانی دے دیا تو اس میں حرج نہیں، لیکن 3 دن بیٹھ کے بطور اہتماماً لنگر کا بانٹنا، بھائی فلاں فوت کی ہوئی لوگ جا رہے ہیں بھائی حلوہ بھی کھا آساں چائے پی آساں، اور جس کی فوت کی ہوئی ہے اور وہ بھی اہتمام کر رہا ہے اور یہ اہتماماً جا رہا ہے اور وہ اہتمام کر رہے ہیں، اب ان کا بیٹھنا منع، اس کا جانا منع، یعنی اس طریقے پہ نہ ہو، یعنی شریعت کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتی کہ بے جا اس پہ بوجھ ڈالا جائے، نہیں تو نے تو داد ہے پکانی ہے، وہ تو پکائے گا، دوسرا کیا کرے گا۔ اب جو بات اور جو کام کرنے کا ہے وہ بتاتا بھی کوئی نہیں ہے، چیلم کلوں پہ بھائی بتانے والے آ کے تو بڑے فضائل بتاتے ہیں، جو اصل بات ہے وہ نہیں بتاتے۔ اصل بات یہ ہے اس سے پوچھا جائے بھی تیرا بھائی بیٹا ماں فلاں فوت ہوئی ہے، کیا نمازیں اس پہ تھیں، نمازوں کا کفارہ دیا ہے، روزوں کا کفارہ دیا ہے، کیا اس پہ جو قرض تھا کیا وہ قرض چکایا ہے، بالکل نہیں بتایا جاتا اور نہیں دیا جاتا ہے۔ کتنے فوت ہوتے ہیں، جب اعلان ہوتا ہے بھئی
مرنے والے کا حساب بعد میں لے لینا، بعد میں کون لیتا ہے؟ کوئی لینے بھی آئے تو وہ دیتے نہیں ہیں، ادھر دیگوں پہ دیگوں پک رہی ہیں، جب شریعت کا حکم نہیں ہے کہ وہ دیگوں پہ دیگیں پکائے، ثواب ہے، لیکن جو اس کا قرض اس پہ ہے اگر دیگیں نہ بھی پکائے تو یہ نہیں اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ مرنے والے پہ تو نے دیگ کیوں نہیں پکائی، یہ پوچھا جائے گا تیرا باپ فوت ہوا ہے، تیرا بھائی فوت ہوا ہے، اس کا جو ترکہ ہے اس ترکے میں سے تو نے قرض داروں کو قرض کیوں نہیں دیا جو اس پہ قرض تھا۔ اب یہ کوئی نہیں دیتا اور 2-4 دیگیں پکا کے اسی میں ہی سارے معاملے کو نپٹایا جاتا ہے۔ ایک یہ لمبی اور تفصیلاً گفتگو ہے، 2-4 باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قیامت پہ ایمان رکھتا ہے تو فرمایا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کریں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ 3 دن سو گئے 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کیا جائے، یعنی اس کے ایک آدمی کے دکھ کو تازہ نہ کیا جائے کہ وہ 3 دنوں کے بعد ہو یا پہلی عید پہ اور جا کے وہ پھر تعزیت کر رہا ہے، جی بڑا افسوس ہوا ہے۔ اب تو وہ خوشی کا دن ہے کہ اب اس کا جانا اور رسماً جانا اور اس کا اہتمام کرنا کہ بھائی جی پہلی عید ہے، تو اب اس میں 2 حرج پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک حرج یہ ہے کہ اس مرنے والے کے دکھ کو تازہ کیا جا رہا ہے، اور یہ دکھ تازہ کرنا جائز نہیں، ناجائز ہے۔ 3 دن جانا یہ جائز ہے اس لیے کہ وہ اس کو یعنی خود بخود دکھ پہنچا ہے، اب جب دکھ پہنچا ہے تو یہ شریعت کہتی ہے کہ جاؤ اس کا دکھ بانٹو، اب تو یہ بعد میں جا کے اس کا جانا اس کو دکھی کرنا ہے، تو دکھ کو دور کرنے کا حکم ہے، دکھ دینے کا حکم نہیں، یہ بعد میں جانے والا اس کو دکھی کر رہا ہے، اب اس کا دکھی کرنا یہ ناجائز ہے۔ اور پھر ایک تو اس کو دکھی کر رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ عید والے دن یا اس سے پہلے یا بعد میں 3 دنوں کے بعد وہ آنے والوں کے لیے پھر اہتمام بھی کرتا ہے، اب اس کا اہتمام کرنا بھی صحیح نہیں، اور نہ کرے تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی میں عید پہ اس کے گھر گیا تھا تو اس نے تو چائے تک نہیں پلائی، اب یہ جائے تو کہاں جائے، نہ پلائے تو پھر مجرم، پلائے تو پھر مجرم ہے، کیونکہ اہتمام کرنے کا حکم منع ہے کہ 3 دنوں کے بعد وہ آنے جانے والوں کے لیے اہتمام نہ کرے، یعنی کیونکہ شریعت اس پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی کہ وہ فوت ہوا ہے اور پہلی عید ہے اور لوگ جا رہے ہیں اور اہتمام ہو رہا ہے، اور پھر یعنی ہماری ماں بہن بیٹیوں کا تو یعنی اس چیز کا بھی خیال نہیں ہے، کوئی سویا پڑا ہے، اب لوگوں کے جو سونے کے وقت ہیں ان میں بھی جانا منع ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، اب یعنی 11 بجے 12 بجے جو سونے کے اوقات ہیں، یعنی پہلی عید ہے یا 3 دنوں کے بعد لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، یہ تنگ کرنا بھی گناہ ہے، اس کے آرام میں خلل ڈالا ہے، پھر دکھ کو تازہ کیا ہے۔ تیسرا اس لازماً جب لوگ آئیں گے تو اس نے اہتمام کرنا ہے، اب یہ اوپر سے اس پہ بوجھ ڈالنا جو شریعت نے نہیں ڈالا ہے، تو یعنی کتنے زاویوں سے میں نے بیان کیا ہے کہ 3 دن کے بعد بالکل گنجائش ہی نہیں ہے، صرف 3 دن تک ہے کہ تعزیت کی جائے، اور بعد میں صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جو موجود نہیں تھے یا جن کو علم نہیں تھا، تو باقی رہا جو عید ہے، عید خوشی کا دن ہے، خوشی کو بطور سوگ کرنا یہ تو ویسے ہی منع ہے، صرف جس عورت کا شوہر فوت ہوا ہے 4 ماہ 10 دن اس کے لیے سوگ ہے، اس کے علاوہ باقی کسی کے لیے سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ دعا ہے خلاق عالم ہمیں شرع مطہرہ کی سمجھ فہم عطا فرمائے اور پھر اس پہ عمل پیرا ہو کے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بڑی صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ ہمارا نماز فجر کا ادا کرنا، درس و بیان کا دینا، معتکف کا اعتکاف کرنا، روزہ کی نیت کرنا تیری برگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے ماں باپ تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، تمام مصیبت زدوں کو مصیبت سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام فوت شدگان کی
بخشش و مغفرت فرما۔ مولا قدوس شرع مطہرہ کی سمجھ فہم عطا فرما، پھر اس پہ عمل پیرا ہو کے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ بیت المقدس کے مکین فلسطینیوں کو مولا قدوس یہودی تسلط سے نجات عطا فرما، فتح اور نصرت عطا فرما، ان کی غیبی امداد فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔